زبیر بن حرب اور شجاع بن مخلد نے اسماعیل بن ابراہیم ابن علیہ سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے ابو حیان نے حدیث بیان کی، کہا یزید بن حیان نے مجھ سے بیان کیا کہ میں حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم تینوں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ جب ہم ان کے قریب بیٹھ گئے تو حسین نے ان سے کہا زید آپ کو خیر کثیر حاصل ہوئی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، ان کی بات سنی، ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھیں۔ زید آپ کو خیر کثیر حاصل ہوئی ہے۔ زید ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث سنائیے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا بھتیجے میری عمر زیادہ ہو گئی، زمانہ بیت گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث یاد تھیں ان میں سے کچھ بھول چکا ہوں، اب جو میں بیان کروں اسے قبول کرو اور جو بیان نہ کر سکوں تو اس کا مجھے مکلف نہ ٹھہراؤ۔ پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مکہ اور مدینہ کے درمیان واقعہ ایک پانی کے کنارے جسے خم کہا جاتا تھا ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور واعظ و نصیحت فرمائی، پھر فرمایا اس کے بعد لوگوں سن رکھو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد اس کا بلاوا لے کر میرے پاس آئے گا اور میں لبیک کہوں گا۔ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو لے لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ آپ نے کتاب اللہ پر بہت زور دیا اور اس کی ترغیب دلائی، پھر فرمایا اور میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ حسین نے ان سے کہا زید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ کہا آپ کی ازواج آپ کے اہل بیت نہیں؟ انہوں نے کہا آپ کی ازواج آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن آپ کے اہل بیت میں ہر وہ شخص شامل ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صدقہ حرام ہے۔ اس نے کہا وہ کون ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہیں۔ اس نے پوچھا یہ سب صدقے سے محروم رکھے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6225۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں نماز میں پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو۔ ترجمہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بہت ظلم کیا، پس گناہوں کو تیرے سوا کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں، مجھے اپنے پاس سے بھرپور مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحم کر کہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا بے شک و شبہ تو ہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 834۔